जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हों और मज़े में हों। और वो क्या है कि सब मज़े में ही रहें, क्योंकि इंसान जब मज़े में नहीं रहता तो फिर वो दूसरे का मज़ा भी ख़राब कर देता है। तो इसलिए जब तक इंसान खुद मज़े में है वो दूसरे के को भी मज़े में देख सकता है। इंसान को ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ अपनी तकलीफ़ों की नहीं होती, इंसान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ज़िंदगी में दूसरों की खुशियों से होती है। अगर इंसान बहुत से ऐसे सच जो इंसान अपने साथ मान लेना तो हम सब की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। बड़ा ही अजीब सा सवाल कर लिया किसी ने मुझसे। एक फॉरवर्डेड पोस्ट थी, खैर फॉरवर्डेड पोस्ट होती है, मीम्स होते हैं, लेकिन सवाल तो बहुत ही उठ जाते हैं ना। तो क्या है कि सच से दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। एक अजीब सी बात कि भाई मोहब्बत, निकाह नामे में कोई मोहब्बत का खाना नहीं होता। वहाँ पर ये नहीं पूछा जाता कि लड़के को लड़की से मोहब्बत है या लड़की को लड़के से मोहब्बत है। सब मिलजुल कर रहे होते हैं तो लगता है कि मोहब्बतों से ही हो रहा है और मोहब्बतों की वजह से ही हो रहा है, लेकिन डीप डाउन स्टोरी ऐसी नहीं होती ना। वो मोहब्बतें जो अक्सर जो निकाह नामे तक नहीं पहुंच पाती हैं, वो ऐसी कई मोहब्बतें, लोग कहते हैं कि जिन मोहब्बतों को मंजिल नहीं मिल पाती है वो मोहब्बतें सच्ची होती हैं। वो क्या है कि जिनकी में शादियां नहीं हो पाती हैं वो इश्क हो जाता है, वो अल्लाह से मिल जाता है। और पता नहीं ऐसी कई बातें लोग कहते हैं कि सच्ची मोहब्बतों से जो जोड़ा जाता है, कि सच्ची मोहब्बत वो होती है कि जिसमें शादी नहीं होती, सच्ची मोहब्बत वो होती है कि जिसमें मंजिल नहीं मिलती, सच्ची मोहब्बत तो अधूरी रह जाती है और अधूरी मोहब्बतें इंसान को खा जाती हैं। पर वो क्या है कि ऐसी तमाम तर बातें नहायत फजूल है, दिमाग का खलल है, दिमाग की खराबी है। वही बात है कि इंसान अपनी नाअहलियों को और नाकामियों को सच्ची मोहब्बतों के ज़ुमरे में डालकर बड़ी आसानी से अपने आप को बरीउस जमा कर लेता है। मोहब्बतें कहीं और शादियां कहीं और, पता नहीं, मुझे तो ये दस्तूर ही नहीं समझ आते। या तो भाई फिर शादियां करना बंद कर दें या फिर मोहब्बतें करना बंद कर दें। ना लोग शादियां करना बंद करते हैं ना मोहब्बत करना दिल की मजबूरी हो जाती है और शादी करना घर वालों की ज़रूरत हो जाती है। करना इंसान है, वही बात है कि करना वही इंसान है जो इंसान का दिल चाहता है। इंसान पता नहीं बाद में फिर किस्मत पे डाल देता है, कुदरत पे डाल देता है, अल्लाह पे डाल देता है, कायनात पे डाल देता है, ज़माने पे डाल देता है, वक्त पे डाल देता है। वो क्या है कि बाज़ दफ़ा नाअहलियां अपनी ही होती हैं। इंसान का एक छोटा सा सच इंसान को कितनी रिहाई दे देता है, कितना सुकून में ले आता है। अगर इंसान को ये बात पता चल जाए तो मेरे ख्याल से वो छोटे मोटे झूठ जो हम एक दूसरे से बोलते हैं या जो अपने आप से बोलते हैं, दूसरों से भी नहीं बोलते। हम तो इतने बड़े झूठे हैं कि हम तो अपने आप को भी नहीं बख्शते उन झूठों से। हम तो सबसे पहला शिकार जो हमारे अपने झूठ का होता है वो हमारी अपनी ज़ात होती है। सो रहम खाइए, तरस खाइए अपने हाल पर। और वो क्या है कि हमारी ज़िंदगी में आने वाली बहुत सी ऐसी मुसीबतें हमारी अपनी सेल्फ क्रिएटेड होती हैं, हमारी अपनी बनाई हुई होती हैं, हमारे अपने झूठ, हमारी अपनी नाअहलियाँ, हमारी अपनी बेवकूफ़ियाँ होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमारी नाकामियों का सबसे बड़ा सबब होती हैं। अगर हम वो ठीक कर लेना तो मेरे ख्याल से आधा ज़माना तो वैसे ही जन्नत नुमा हो जाए। तो आज बात करनी है उन झूठों की, नहीं उन झूठ्स की प्लूरल वाले झूठ, उन झूठों की जो दूसरों से तो झूठ बोलते हैं जो अपने आप को भी नहीं बख्शते। यार हद हो गई है। मेरा अपना वैसे ज़ाती ख्याल ये है कि ऐसी मोहब्बतें जिनको निकाह का रास्ता नहीं मिलता वो ज़माने में दरबदर होकर रह जाती हैं। उनको आप चाहे सच्चे इश्क का नाम दे लें, सच्ची मोहब्बतों का नाम दे लें, मेरी नज़र में वो बेकार मोहब्बतें हैं। क्योंकि मोहब्बत तो मोहब्बत है यार। मोहब्बत को इज्जत चाहिए, हिफाजत चाहिए, पनाह चाहिए। मोहब्बत को अगर आपने ठुकरा दिया और मोहब्बत को अपनाया ही नहीं और मोहब्बत को एक्सेप्ट ही नहीं किया तो फिर केड़ी मोहब्बत, कौन सी मोहब्बतें कहीं और जा रही हैं, आपके रास्ते कहीं और जा रहे हैं। भाई अल्लाह ताला ने तो ऐसा कोई मोहब्बतों की डेफिनेशन मैंने नहीं सुनी, ना किसी हदीस में ना किसी कुरान में। मैंने ऐसी कोई सच्ची मोहब्बत की कहानी नहीं सुनी कि जिस मोहब्बत में निकाह नहीं है, तो जिस मोहब्बत में मंजिल नहीं है। ये शायरों के फजूल के दिमाग के खलल हैं जो उन्होंने डाल दिए हैं कि जी मोहब्बत नहीं मिली तो ये बहुत सच्ची थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आपके दिमाग में भी अगर ऐसा कोई खलल रह गया है तो वो आप निकाल लें, क्योंकि वो खलल ही रह जाना है, वो और कुछ नहीं बनना। क्योंकि अगर पूरे कुरान में अगर एक मोहब्बत की लाजवाल दास्तान है तो वो यूसुफ और जुलेखा की है। उसमें सच्चे इश्क की दास्तान भी है, उसमें अपने महबूब की वापसी भी है, उसमें महबूब का प्यार भी है, महबूब का इंतज़ार भी है, उसमें ऐसे ऑकवर्ड मोमेंट्स भी हैं कि जिसमें बंदा सोचता है यार एक मलिका को अपने गुलाम से प्यार हो गया। एज का डिफरेंस भी है, मतलब दुनिया का हर स्यापा उस कहानी में है, लेकिन फिर भी
اس کہانی میں ملن ہے, پھر بھی اس کہانی میں جدائی نہیں ہے. تو یہ جو محبتوں میں ملنے والی جدائیوں کو ہم انسانوں نے وقت کی ہاتھوں پر, قدرت کے ہاتھوں پر, اللہ کے ہاتھوں پر لکھ دیا ہے. اگر کہیں نہ کہیں اس تھوڑی سی سچائی کو ہم اپنے اندر مان لیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں ہماری اپنی نااہلیاں اور بے وقوفیاں ہوتی ہیں. We don't have enough courage to stand for our true love. We don't have enough courage to acquire that love. تو I think یار احسان کرو دنیا پر. یہ فضول کے جو فرسودہ سی پیار محبت کے قصے کہانیوں سے آپ نے اپنی کتابیں اور اپنے سوشل میڈیا اور اپنی زندگیاں اور اپنے دوستوں کی محفلیں بھری ہوئی ہیں نا, یہ فضول کے سیاپے ہیں. بات ساری سچی اتنی ہے کہ مرد کی محبت, جب تک مرد کی محبت ہی وہ ہوتی ہے, وہ کیا کہتے ہیں نا, سیانے کہتے ہیں کہ محبتیں تو انسان بہت کر لیتا ہے, مرد محبت تو ہزاروں ہی کر لیتا ہے, لیکن عزت وہ ایک ہی کو دیتا ہے جس کو وہ بیوی بناتا ہے. اسی طرح عورت کی بھی بیوقوفی ہوتی ہے, محبت کہیں اور شادی کہیں اور. نہیں یار, اگر آپ کے اندر اپنی محبت کے لیے سٹینڈ لینے کی طاقت نہیں ہے نا, so just give up on your heart, give up on that love and move on in that direction. تو آپ زیادتی کرتے ہیں یار اس انسان کے ساتھ بھی جس کے ساتھ آپ نے پیار کیا, اور اس انسان کے ساتھ بھی جس کے ساتھ آپ زندگی شروع کرنے والے. یہ زندگی کا سب سے بےہودہ جھوٹ ہے جو انسان اپنے ساتھ بولتا ہے. اور ایسی کتنی شادیاں میں نے اپنی فیملی میں دیکھی ہیں. لوگ بعد میں پتہ چلتا ہے, امی سے ہم نے پوچھا امی یہ لوگ ٹھیک کیوں نہیں رہتے, امی کہتے ہیں ان کی شادی ان کی مرضی سے نہیں ہونا, اما ابا نے کرا دی, یہ ان سے پیار کرتے تھے وہ ان سے پیار کرتے تھے. خاندان میں ایسی بہت سی کہانیاں پتہ چلی جب ہم بڑے ہوئے اور ہمیں پتہ چلا گیا انہوں نے یہ ان سے پیار کرتے تھے, وہ ان سے پیار کرتے تھے, بڑوں نے ان کی شادی ان سے کروا دی اور ان کی شادی ان سے کروا دی, پھر بھی یہ خوش نہیں ہیں. اور 6 8 بچے ماشاءاللہ سے سب کے تھے, کزنس ہماری بہت اچھی دوستی تھی ان سے, پھر بھی وہ خوش نہیں ہیں. تو عجیب ہی بات ہے. میں ایز اے میچور ایڈلٹ ہو کے بھی مجھے یہ بات کبھی سمجھ نہیں آ سکی. مجھے ستاروں کے نجوم, علم نجوم سمجھ آ گیا, مجھے آئنسٹائن کی تھیوری سمجھ آ گئی جب میں بڑی ہوئی. بچپن میں تو وہ بھی نہیں سمجھ آتی تھی, لیکن مجھے زندگی کا یہ مدعا نہیں سمجھ آیا آج تک کہ محبتیں کہیں جا رہی ہیں اور شادیاں کہیں جا رہی ہیں, اور ان دونوں راستوں کو کیوں کر الگ کر دیا ہے. اور پھر سچی محبتوں کا میڈل ان رشتوں کو بنا دیا ہے کہ جن سے نکاح نہیں ہو سکتے, جن سے شادیاں نہیں ہو سکتی, اور جن سے شادیاں ہو گئی ہیں, جو دسترس میں ہیں, جو محبت کے رشتے ہیں, جو حصول میں ہیں, جو پیارے سے رشتے ہیں اپنے 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 اہل و عیال, ان کو محبتوں کے زمرے سے ہٹا کے ان کو ذمہ داریوں اور اس میں ڈال دیا ہے. پتہ نہیں یار یہ ہمارے معاشرے کے شاعروں نے ایسا کر دیا ہے یا یہ دماغ کے خلل نے ایسا کر دیا ہے. پر میں ایز اے لے مین, ایز اے ویری کامن پرسن, میں اس تھیوری کو آج تک نہیں سمجھ پائی. اف یو کین انڈرسٹینڈ دس تھیوری تو یہ آپ مجھے سمجھائیں, کیونکہ میں آج تک یہ بات نہیں سمجھ پائی. وہ کیا ہے کہ امی نے سمجھایا نہیں اور سمجھ میں ہم کو آیا نہیں, اور زمانے نے بہت کوشش کی ہم کو یہ سچی محبتوں کے پارٹ پڑھانے کی, پر وہ کیا ہے کہ ہماری چھوٹی سی عقل میں یہ بات آئی نہیں ابھی تک. تو چلیے جی بات اسی بات کی کرتے ہیں کہ ایسی بہت سی فرسودہ باتیں, ایسے بہت سے شعر و شاعری کے نغمے جو ہم نے, وہ سچی محبتیں جن کو منزلیں نہیں ملتی, وہ عشق ہو جاتا ہے, وہ پیار ہو جاتا ہے. نہیں بھائی, صاف اور سیدھی سی بات یہ ہے, if you don't have the courage to stand up in the way of love, then please leave the way, somebody else would have come to the way. وہ کیا ہے کہ اللہ نے تو بہت سے انسان بنائے ہیں, اور اللہ نے ہر انسان کو کسی کام کے لیے چوز کیا ہے. اور وہ کیا ہے کہ آسمانی جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں, اور اگر وہ آسمانی جوڑے زمین پر نہیں مل پاتے ہیں تو وہ سچی محبتیں ہو جاتی ہیں. اور جو بیچارے زمین پہ مل جاتے ہیں ان کی محبتوں کا کوئی لینا دینا ہی نہیں, تو وہ محبتیں کہاں جائیں گے جو بیچاری زمین پہ مل گئی ہیں, جو بیچارے نکاح کرتے ہیں, شادیاں کرتے ہیں یار, اتنے ایفرٹس کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہی بات ہے یار, جو دنیا میں ساتھ نہیں دے پایا وہ آسمانوں میں جا کے کیا ساتھ دے گا. آسمانوں میں ویسے انسانوں کے لیے کچھ کرنے کو نہیں ہے, وہاں پہ تو ویسے ہی اللہ کی چلتی ہے, فرشتوں کی چلتی ہے, وہاں پر تو انسان کے قابل کچھ ہے ہی نہیں کرنے کو, انسان کچھ کر ہی نہیں سکے گا. اور جو اس دنیا میں نہیں کر پایا وہ اس دنیا میں جا کر کیا کرے گا, پتہ نہیں وہ اس دنیا میں ملے گا کہ بھی نہیں ملے گا. اور وہ محبت جو دنیا میں ہو گئی, اس محبت کو مرنے کے بعد چھوڑ دیا جائے, تو ایسی محبت کو ہی مر جانا چاہیے میرے خیال سے. ایسی محبت کو زندہ رہنے کا تو کوئی حق نہیں ہے,
کیونکہ جو اس دنیا میں آپ کے لیے نہ اسٹینڈ لے پایا, جو اس دنیا میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر پایا, وہ اس دنیا میں جا کے کیا ہی کرے. اس دنیا میں تھوڑی آپ کو چاند ستارے چاہیے, اس دنیا میں تھوڑی آپ کو کرائے بھرنے ہیں, اس دنیا میں تھوڑی آپ نے نام کمانا ہے, اس دنیا میں تھوڑی آپ کو واضح طور پر آئے, پتہ نہیں اس دنیا میں کیا چاہیے ہوگا, اس دنیا کی اس دنیا میں دیکھیں گے. اور ویسے بھی جو اس دنیا میں نااہل رہ گیا وہ اس دنیا میں پتہ نہیں پہنچے گا نہیں پہنچے گا, کہاں پہنچے گا اور پتہ نہیں کیا کرے گا. سو اگر لوگ آپ کو نقالوں سے ہوشیار رہیں گے, لوگ آپ کو سچی محبتوں کے چکروں میں ایسا کوئی راگ پاٹ سناتے ہیں نا, اور ایسے جعلی پیروں سے آپ بالکل ہوشیار رہیں. محبتوں کے یہ کرائٹیریا بالکل ہی نہیں ہے. محبتیں تو بس اتنا جانتی ہیں کہ بھائی محبت ہے تو ساتھ نبھانا پڑتا ہے, ساتھ نبھانے کا نام ہی محبت ہے. اگر زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ نے کسی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے کسی بھی وجہ سے, اس کی وجہ سے, پاپے کی وجہ سے, چاچے کی وجہ سے, مامے کی وجہ سے, خالو کی وجہ سے, پھپھڑ کی وجہ سے, then I'm sorry, you're not a man enough. Simply just take it to your heart. I think بہتر یہ ہے کہ اپنی ان ناکام محبتوں کو سچی محبتوں کے زمرے میں ڈال کر اپنے آپ کے اوپر مردانگی کا تاج پہننے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اپنے اوپر سے وہ تاج اتاریں اور گلے میں ہار پہن لیں. تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو بے وقوف بنائیں. یار لوگوں کو کہاں بے وقوف بنا سکتا ہے انسان, یہ تو آپ میرا اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں. اپنی نااہلیوں اور نکمیوں کی وجہ سے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ this is not so good, this is so bad, اور ایسے بہت سے جھوٹ جو ہم اپنی ذات سے بولتے ہیں. so stop doing that, because ایسا کرنے سے اگر ابھی تک آپ ایسا کر رہے ہیں تو کر رہے تھے, لیکن آپ کو ڈیڈ لائن دے دوں 20 نومبر 2022 کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان جھوٹ سے بنی دنیا اور جھوٹ سے بنی عمارتوں پر اگر آپ چل سکتے ہیں آگے, تو نہیں چل سکتے, کیونکہ کلیکٹیولی 20 نومبر 2022 کے بعد کلیکٹیولی اولڈ سسٹم از ڈائنگ. جو فرسودہ رسم و رواج یا فرسودہ بلیف سسٹمز پہ آپ نے اپنی عمارتیں, اپنے فیملی سسٹمز, اپنے سروائیول سسٹمز, اپنی ذات کا سسٹم کھڑا کیا ہوا نا, وہ سب ڈیمیج ہونے والا ہے. بیکاز وی آر 2023 میں آپ کو بتا دوں اٹس ناٹ گونا بی دا سیم ایئر what you are thinking. 20 نومبر 22 کے بعد ورلڈ ڈائنامکس از چینجنگ, اور یہ آپ فزیکلی دیکھیں گے. آپ کے موبائل فونز کی لائف چینج ہو رہے ہیں, آپ کی گاڑیاں چینج ہو رہی ہیں, آپ کا سیٹ اور ٹیکس سسٹم چینج ہو رہا ہے. پہلے جو آپ کو لگتا تھا کہ آپ ماضی میں جا کے کچھ نہیں بدل سکتے, ماضی میں جو ہو گیا سو ہو گیا, آئی ایم سو سوری, ماضی از پریزروڈ. آپ کا پاسٹ پریزرو ہو چکا ہے. ماضی میں آپ نے جتنی غلطیاں دہرائی ہوتی ہیں نا, وہ سب آپ کے منہ پہ اللہ ایک ایک کر کے واپس کرتا ہے. وہ ماضی آپ کی زندگی میں اس وقت تک دہرایا جاتا ہے جب تک آپ ان غلطیوں کو صحیح نہیں کر لیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ کر کے آ گئے ایسا اور آپ بچ گئے, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ کسی بھی, وہ کیا کہتے ہیں, اپنے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی جھوٹ یا اگر کوئی گناہ یا کوئی ناانصافی یا کوئی ظلم یا کوئی زیادتی دوسرے کے ساتھ, تو الگ بات ہے, اپنے ساتھ بھی کی ہوئی ہے نا, تو وہ بھی نہیں بچنے والی ہے. وہ بھی آپ کو پوری کی پوری اپنے ساتھ نبھانی پڑے گی, کیونکہ ہم ایز اے ہیومن ہوں گے, اپنے ماں باپ کے بچے ہوں گے, ہم اپنی آرگنائزیشن ادارے کے بڑے لائل امپلائی ہوں گے, ہم اپنے سسٹم کے بہت, ہم اپنے ملک و قوم کے بہت ایماندار فوجی ہوں گے یا سٹیزن ہوں گے, پر اس سے بھی کہیں زیادہ ہم اللہ کی وہ بنائی ہوئی سچی اور پاک مخلوق ہیں کہ اگر ہم نے اپنے ساتھ بھی کبھی کچھ غلط یا برا کرنے کی کوشش کی تو یقین جانیے وہ بنانے والا آپ کو نہیں بخشے گا. تو آپ کی بخشش اس وقت تک نہیں ہے جب تک آپ اپنے ساتھ بالکل ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو جاتے, سچ کا دہانہ نہیں پکڑ لیتے, سچ نہیں بول لیتے اپنے آپ کے ساتھ. آپ وہ کہتے ہیں نا, اس دنیا میں ایک انسان ایسا ہے جو آپ کے لیے بنایا گیا ہے, وہ بس آپ کے اوپر ہے کہ آپ, وہ شاہ رخ خان کی فلموں میں جو کانسیپٹ آتا ہے کہ ایک انسان ایسا ہے جو آپ کے لیے بنایا گیا ہے, جب وہ سامنے آئے گا تو وائلن بجنا شروع ہو جائے گا, آپ کے you will feel butterflies in your stomach, اور کچھ ہونے لگ جائے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ وہی ایک تو ہے جو آپ کے لیے, او بھائی اس کہیں سب سے زیادہ وہ ایک آپ ہے. جب تک آپ کو اپنی پہچان نہیں ہونی نا, آپ کی چھوٹ نہیں ہونی ہے, چاہے وہ یہ دنیا ہے چاہے وہ دنیا ہے. آپ کی نہ اس دنیا میں معافی ہونی ہے, نہ اس دنیا میں آپ کو جانے کی اجازت ملنی ہے, آپ کہیں بیچ میں پھنس کے رہ جائیں گے. سو احسان کریں اپنے اوپر, اور سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے اپنی ذات کے اوپر ہے. یہ کون سا وقت ہوا چاہتا ہے, اچھا 12:18 18 یہ کون سا 6 بجے کا ٹائم ہو گیا. اوکے, تو سب سے بڑا احسان کریں یار. اور احسان جو ہے, احسان کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اپنی ذات سے ہوتی ہے. تو اپنی ذات پر احسان کریں, اور سب سے بڑا احسان ہے اپنی ذات سے سچ بولیں.
It's 15 November 2022 and 6 remaining days. घड़ी की जो टिक टिक है वो आपको कह रही है, वो अपनी तरफ बुला रही है. There is no time left. बस अब वक्त आ गया है कि आप अपने साथ सच्चे हों, अपनी चीज़ों को ठीक करें. Old survival systems are dying, crumbling. आपने अगर अभी तक किसी ऐसी चीज़ पर रिलाई करें जो आपसे कोई एक्सटर्नल फैक्टर है, आप किसी रूठी हुई मोहब्बतों का इंतज़ार करें तो मत करें, खुदारा वो नहीं आने वाली. पास्ट इज़ ओवर, पास्ट इज़ डन. 10 साल पहले जो साइकिल स्टार्ट हुआ था 9 साल का, वो पैटर्न क्लोज हो चुका है. और एक बात और बता दूं कि जब भी कोई पेंडेमिक आता है किसी भी ज़माने, हर 100 साल के बाद एक पेंडेमिक ज़माने में आता है, और हर 100 साल के बाद जब पेंडेमिक आता है तो वो इब्तिदा होती है टाइम चेंज होने की. अलार्मिंग सिचुएशन अल्लाह ताला लोगों को बताना होता है कि पेंडेमिक आ गया है, उसके बाद जके बाद दीगरे. अब ऐसे इंसिडेंट्स होंगे कि यू विल फाइंड नो प्लेस, आपको स्टेबल टाइम अब नहीं मिलने वाला. If you don't have courage enough to go with the time, to go with the flow, to move on, to grow, so आप कहीं पीछे रह जाएंगे और ज़माना आपको आपके ऊपर वो क्या रोलर कोस्टर की तरह, ट्रैक्टर की तरह ऊपर चढ़ता जाएगा. और इतनी भागम दौड़ होने वाली है, अब इतना फास्ट पेस दौड़ होने वाला है कि आपको वो ज़माने का और टाइम का वो फास्ट पेस कलेक्ट करने में ही आपकी थक जानी है. तो द फास्ट सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट का जो है, फास्टेस्ट ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं, फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल की दौड़ शुरू हो गई है. अगर आप उस सर्वाइवल की दौड़ में कहीं पीछे रह गए तो यकीन मानिए आप ज़ाया हो जाने वाले लोगों में से होंगे. सो गेट योर सीट बेल्ट्स फास्टन बिकॉज इट्स टाइम टू बी रॉकिंग. इट्स नो टाइम फॉर चिलिंग. अपने साथ सच्चे हो जाइए. अपना जो यकीन की इमारतें हैं, अपनी जो बुनियादें हैं, उनको बांधिए अल्लाह के साथ, क्योंकि अगर वो अल्लाह के साथ नहीं बंधी हैं so you're going nowhere, you're going to kill yourself. आप खुद ही अपनी मौत मर जाएंगे, किसी को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी. वक्त क्या मारेगा आपको, आप खुद ही अपने झूठ के मलबों तले, अपनी ज़ात के झूठ के बेबुनियादी जो आपने मलबे बनाए हुए हैं, रिश्ते बनाए हुए हैं झूठ के ऊपर मबनी, वो सारे आपके ऊपर ढहेंगे और आप ख़त्म हो जाएंगे. तो जुल्म ढाने वाले सबसे पहले आप खुद ही होंगे. आप किसी को ब्लेम भी नहीं करते. और ये सबसे पिटी सिचुएशन, ये सबसे लाइफ की सबसे बुरी सिचुएशन होती है जब आप किसी को ब्लेम भी नहीं कर सकते. यू आर द ओनली वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डूम्सडे. और बाय द एंड ऑफ द डे अल्लाह ने हर इंसान को अपनी ही मौत मारना है, हर इंसान को अपनी ही आई आनी है. कोई इंसान बाय द एंड ऑफ द डे हशर के मैदान में भी उसकी जबान ही नहीं उठेगी कि वो किसी को कह सके कि इसने मेरे साथ किया या उसने मेरे. आज तो हम बड़े फख्र के साथ कहते हैं ना कि यार मैं शर के मैदान में मैं तुम्हारा गिरबान खींचूंगा. उस दिन आप में ताकत ही नहीं होनी है, क्योंकि आपके ऊपर अपनी ही ज़ात इतना बड़ा भारी बोझ बन के कि आपके हाथ बताएंगे कि आपके हाथों ने क्या क्या किया, या आपकी ज़बान बताएगी, या आपका दिल बताएगा, आपके जिस्म का एक एक आज़ा जब बोल उठेगा और आपको खुद बताएगा, तो उस दिन आप अपनी ज़ात ही ढूंढते रह जाएंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी ज़ात थी कहाँ. आप जो इतने सच, झूठ और मिलावटों के और बेबुनियादी नाअहलियों के और निकम्मियों के आप अपने ऊपर मलबे सजाते रहे हैं, तो वो आपके काम नहीं आने. वो सारे रिश्ते जिनको आप पता नहीं कहाँ पर सजाते रहे, वो कोई रिश्ता आपके काम नहीं आना. तो बेहतर है कि आप अपने साथ सच हो जाए. तो मैं बात कर रही थी कि जब भी ज़माने में कोई पेंडेमिक आता है तो उसके बाद जंग छिड़ती है, उसके बाद ज़माना वैसा नहीं रहता, उसके बाद ज़माने के डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं. 2023 and 2024 are going to be the world changing years. maybe वर्ल्ड डायनामिक्स चेंज हो जाए, सैट अटैक के डायनामिक्स चेंज हो जाए, आपकी टेक्नोलॉजी लाइफ चेंज हो जाए, आपकी अपनी ज़ात के अंदर जो इनर वर्ल्ड है वो चेंज होने वाली है. पोर्टल्स ओपन होने वाले हैं, आपको पता चलेगा कि पोर्टल्स डू एग्जिस्ट. टेलीपोर्टेशन जिसको आप कह रहे हैं, अगले 50 सालों में आप जिनको आप फोर्सी कर रहे हैं, और जिन चीज़ों को आप अगले 100 सालों में फोर्सी कर रहे हैं वो शायद अगले 10 सालों में हो जाए, और जिन चीज़ों को आप अगले 20 सालों में फोर्सी कर रहे हैं वो शायद अगले 5 सालों में हो जाए, और जिन चीज़ों को आप अगले 5 सालों में फोर्सी कर रहे हैं वो शायद हो सकता है महीनों में और दिनों में हो जाए. सो टाइम इज रनिंग वेरी फास्ट, एंड इफ यू आर नॉट कोपिंग अप विद द टाइम, स्पीड ऑफ द टाइम, देन यू आर गोइंग नोवेयर. सो ऐसे बहुत से झूठ जो हम अपनी ज़ातों के साथ बोल रहे हैं अब बोलना बंद कर दें, बिकॉज इट्स नो टाइम. आगे बढ़ते हैं और आगे बताते चलें कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, भावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा FM. इसके साथ साथ आप भेज सकते हैं अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना ही है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा FM, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. और इस वक्त अगर आपके पास रेडियो सेट्स अवेलेबल नहीं तो भी आप मुझे सुन सकते हैं अपनी किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर. मुझे लॉग इन कीजिए www.merafm.com पर, और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हमारे रिकॉर्डेड शोज आप कभी भी देख सकते हैं. यस, दिस इज सना हुमायूं एंड मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ, और होती है आपकी मेरी बात. वो क्या है कि पहले बड़ा दिल दुखता था कि हाय यार लोग झूठ क्यों बोलते हैं, पहले बड़ा दिल दुखता था हाय यार लोग ऐसा क्यों करते हैं अपने साथ. फिर गुस्सा आने लग गया. वो क्या है ना कि सदमे की भी 5 स्टेजेस होती हैं. सबसे पहले तो आपको जब तकलीफ मिलती है, दुख मिलता है, तो आप मानते ही नहीं हो, नहीं नहीं मेरे साथ तो कोई ऐसा नहीं कर, हाय मैं तो इतना अच्छा हूँ, मेरे साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है. सबसे पहले तो आप जाते हैं डिनाइल में. फिर दूसरा आपको आता है गुस्सा कि नहीं मेरे साथ ऐसा किया क्यों किसी ने, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मेरे साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है. फिर उसके बाद आपके पास आती है एंगर के बाद बार्गेनिंग. आप बार्गेनिंग करते हो कि नहीं यार अगर हो सकता है थोड़ा झूठ बोलो, अच्छा नहीं हो सकता है थोड़ा सा अच्छा हो, नहीं ऐसा हो सकता है कि मेरी किसी वजह से उसने ऐसा किया हो, नहीं. फिर आप जस्टिफिकेशन देने लग जाते हो. फिर जब आपको पूरी तरह यूनिवर्स ये बता देती है कि नहीं नहीं बेब ऐसा कुछ नहीं है, उस बंदे ने कर दिया आपके साथ जो करना है, यूनिवर्स ने आपको सदमा दे दिया, आपको सच्चाई बता दी, फिर आप डिप्रेशन में जाने लगते हो. यू स्टार्ट कॉलिंग आउट टू योर फ्रेंड्स, टू योर पीपल, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये वो टाइम होता है जब लोग मुझसे टैरो रीडिंग करवाते हैं. आई एम गोइंग थ्रू अ डिप्रेशन फेज, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आई एम लॉस्ट, आई एम दिस एंड दैट. ये वो स्टेज होती है कि जिस वक्त आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाता है, और वो होता है एक्सेप्टेंस का कि यस बेब व्हाट हैपेंड हैज जस्ट हैपेंड. इफ यू कांट एक्सेप्ट इट देन गो बैक टू योर ब्लैक बॉक्स, अदरवाइज कम आउट इन द लाइट एंड एक्सेप्ट व्हाट हैज हैपेंड. तो जब आपके पास लास्ट स्टेज पे आप आ जाते हैं, उसके बाद आपकी रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं रहती है, उस इंसान के आने का या उस सदमे के बहल जाने का या उस तकलीफ के निकल जाने का कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती है, तो फिर आप बड़े अच्छे इंसान बन जाते हैं. यकीन जानिए, हमें लगता है कि जिन लोगों से हमें प्यार होता है, हमें ये खुशफहमी होती है कि हमें जिन लोगों से प्यार हो जाता है वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान होता है. हमारे घर वाले जो अल्लाह ताला ने, हमारे माँ बाप बहन भाई, जो हमारे फ्रेंड्स हमें दिए हैं हमारी ज़िंदगी में, वो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं. वो फरिश्ते हैं, उनसे कोई गुनाह नहीं हो सकता, वो बुरे नहीं हो सकते, वो हमारे साथ बुरा नहीं कर सकते. पर ऐसा नहीं है. वो क्या है कि इस दुनिया में जिन लोगों से हमें प्यार होता है ना ही वो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान होते हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम जिन लोगों के हिस्से में प्यार का ये सदमा आता है, मैं तो सदमा ही कहूंगी. अब प्यार को खुशी तो रह नहीं गई है, प्यार एक सदमा ही रह गया जिसके हिस्से में आता है. बस मैं तो कहती हूँ अल्लाह ही अल्लाह करे. तो ये सदमा जिसके हिस्से में आता है वो बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं होता. ये तो सबसे पहले अदर वे राउंड था, अब अदर वे राउंड हो गया. पहले यूं था और अब पूरा जो है वो 360 डिग्रीज ऑपोजिट पर्सपेक्टिव हो गया है कि सबसे पहले अगर आपको ऐसा लगता था कि आपको जिस इंसान से प्यार हुआ दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है, तो अब आप ये सोचें कि जिस इंसान से आपको प्यार हुआ वो दुनिया का सबसे बुरा इंसान था, इसलिए उसको प्यार के जरिए, आपके प्यार के जरिए उसको बदलने की कोशिश की गई, लेकिन वो नाअहल और निकम्मा था, उसके हिस्से में कोई नेकी नहीं थी, उसने बदलना नहीं था. इसलिए ऑन द वे आपको बताया गया है कि अब उसका पीछा छोड़ दो, उसने नहीं सुधरना. जिस पर अल्लाह की लाठी चलनी है तो वो अल्लाह की लाठी से ही ठीक होना है. वो क्या है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते. कुछ चीजें प्यार मोहब्बत से नहीं ठीक होती हैं, उनको लातों की जरूरत होती है, वो बातों से ठीक नहीं होती हैं. तो जिंदगी में इस चीज की आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. हम बहुत सी ऐसी बीमारियां जिनका इलाज बातें ही नहीं है, हम उनको बातों से ठीक करते रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये तो बातों वाला इलाज ही नहीं, या तो लातों वाला इलाज होना चाहिए. और जहां पर हमें लातों का इलाज करना चाहिए, जहां पर हमें बातों का मतलब अदर वे राउंड है कि जहां पर हमें ये होना चाहिए कि जहां हम लाते मारते रहते हैं, वहां पर हमें ये सोचना चाहिए कि क्या पता यहाँ पर बातों से काम. वैसे बातों से अगर काम होने वाला होना तो बातों का सबसे पहला असर आपकी अपनी जात पे होता है. बातों का असर ना सिवाय आपकी अपनी जात के अलावा किसी पे नहीं होता. I have done thousands of readings to the people, but one thing I have noticed कि एक तो people don't even care about the free readings. जिसको free reading कर दो उसके लिए तो free की चीज तो वैसे ही हमारे लिए for granted होती है, और ऊपर से बातों और ऊपर से उस free reading में जब आप किसी से बातें करते हो तो उनको वैसे ही लगता है कि तो बहुत ही निकम्मी औरत है, इसको सिवाय बातों के कुछ आता ही नहीं है. आखिर में फिर मैं भी ये सोचती हूँ यार बातों के अलावा मैं कर क्या सकती हूँ, सिर्फ देख सकती हूँ, कर तो कुछ सकती नहीं हूँ. भुगतना तो हर इंसान ने अपने हिस्से का खुद ही है कि जा भाई ये तेरे हिस्से में मुसीबत आ रही है, जा इसको देख ले. अगर वो नहीं कर सका तो फिर वो बेचारा टैरो रीडर पे नहीं डाल सकता, वो उसकी ना अपनी ना अहली भी हो सकती है. लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि जिसको इंसान ने खुद ही करना है. उसके लिए कोई आसमानी फरिश्ता नहीं आएगा आपके लिए, उसके लिए आपको किसी मसीहा का इंतजार नहीं करना, उसके लिए आपको किसी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत नहीं होती है.
لیکن ہم اتنے کو ڈیپینڈنٹ اور مفلوج ہو چکے ہیں کہ ہم ہر چیز کے لیے انتظار, ہم اپنی ڈپریشن کے لیے بھی انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آئے اور میری اس ڈپریشن کا علاج کر دے, جبکہ وہ ایک ڈپریشن آپ کے اپنے ایک خیال کی مار ہوتی ہے. آپ یہاں سے اٹھ کے وہاں چلے جائیں اور آپ یہاں سے اٹھ کے وہ کام کرنا شروع کر دیں, آپ کی ڈپریشن ڈیزالو ہو جائے گی. لیکن ہم اس کے لیے بھی انتظار کرتے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے. ہم اتنے مفلوج ہو چکے ہیں ایز اے قوم تو الگ بات ہے, ایز این انڈیویژول ہم اتنے مفلوج انسان ہو چکے ہیں کہ اب میرے خیال سے ہم پہ وہ پینیکل آ ہی جانا چاہیے تھا. یہ پینیکل آ چکا ہے ہم سب پر کہ اگر اب بھی ہم نے اپنی ذات, یار ہم نے کرنا کیا ہے, مطلب اگر ہم اپنی ذات کے اوپر بھی احسان نہیں کر رہے, اور جو ہم اپنی ذات پہ کر رہے ہیں سوچئے ذرا, وہ بھی احسان کے زمرے میں, وہ بھی ہم پہ کرنا فرض نہیں ہے. وہ بھی اگر ہم کر رہے ہیں تو وہ بھی احسان ہے ہمارا اپنی ذات پر, کیونکہ ہمارا تو اپنی ذات پہ بھی حق نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی بنانے والے کی ہے, آپ کی نہیں ہے. بائی دی اینڈ آف دی ڈے آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں, آپ خود ہیں بھی کہ نہیں یہ بھی بعد میں جا کے پتا چلے گا ہے میں تو ہوئی نہیں تھا, میں تو تھا ہی نہیں کبھی, I never existed. یہ جو تھیوری تھی نا therefore I am, مجھے لگ رہا ہے یہ پوری 360 ڈگریز اپوزٹ جانے والی ہے. therefore I didn't exist, yeah therefore I didn't exist, whatever I did in the delusion, it was all an illusion. 100 سال کے بعد میں پتہ چلے گا ہاں I was living in an illusion, ہاں 100 سال کے بعد پتہ چلے گا ہاں جس انسان سے میں پیار کرتا تھا تو وہ جس قابل ہی نہیں تھا. اب 100 سال کا انتظار کیوں کریں یار, جب وہ کیا ہے نا کہ ایک خیال ہی تو ہے, خیال ہی تو ہے. اور جب زندگی میں ایک بات یاد رکھیے گا, زندگی جب آپ کو دکھ دیتی ہے, جب آپ کو تکلیف دیتی ہے, جب آپ کو چیلنجز دیتی ہے, آپ جھوٹ, لائز, چیٹنگز, تھرڈ پارٹی سچویشنز, گریفس, ڈپریشنز, انزائٹیز, اسٹریس, واٹ سو ایور, زندگی کی پوری سے بری چیز کو امیجن کر لیجیے. زندگی جب وہ آپ کو دے رہی ہے نا تو اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ کو اس لیے دے رہی ہے کہ آپ کو نقصان پہنچانا. زندگی وہ صرف آپ کو اس لیے دکھا رہی ہے کہ سو دیٹ یو ول بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی, so you will be able to justify, identify, realize, acknowledge and accept. It has nothing to mean to harm you. It has nothing to mean to let you down. It has nothing to mean to let you go anywhere. زندگی صرف آپ کو تجربہ دے رہی ہے, زندگی صرف آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ یار اس دنیا سے ہم نکلیں گے تو ہمیں پتہ تو ہو نا, اگر ہم نے برا ہی نہیں سہا ہوگا تو ہمیں اچھے کی پہچان کیسے ہوگی, اگر ہم نے اندھیرا ہی نہیں دیکھا ہوگا تو ہم روشنی کی پہچان کیسے کریں, اگر ہمیں جھوٹ نہیں پتہ چلے گا تو ہم سچ کی پہچان کیسے کریں گے. So this is just a simple realization. آپ کو برے لوگوں سے اس لیے ملایا جاتا ہے تاکہ آپ اچھے انسان کی پہچان کر سکیں. یہ تھوڑی گدھا اور گھوڑا برابر ہو جائے گا. وہ تو شاعروں کے شعروں میں ہوتا ہے کہ یاز اور محمود ایک ہی سب میں کھڑے ہو جائیں تو ایک ہی ہو جاتا ہے, لیکن اصل زندگی میں ایسا کچھ نہیں ہے بھائیوں اور بہنوں. اصل زندگی is too much different than what it has been said or it has been written. Real life has to be experienced by one and only you. جو آپ ایکسپیرینس کریں گے آپ کا نریشن وہی ہے. کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں کہیں نہ کہیں آپ کی زندگی پر پوری اتر سکتی ہیں کبھی کسی لمحے, کسی نازک لمحے میں جب آپ کا دل بڑا شاعرانہ ہو رہا ہے, جب آپ بیٹھے ہوئے کبھی کسی اپنی مدھم سی دل کی کتاب میں کوئی مصرع یاد کر رہے ہیں, کہیں کوئی گانا لکھ رہے ہیں, اس وقت کے لیے تو وہ لکھی لکھائی باتیں اور شاعروں کے گانے اور مصوروں کی لکھائیاں آپ کو سوٹ کر رہی ہوں, ریزونیٹ کر رہی ہوں. لیکن ٹرسٹ می گائز, there is nothing can resonate you except yourself. آپ کے ساتھ اگر آپ کی اپنی ذات ہی ریزونیٹ کر لے تو یہی بڑا احسان ہے آپ کے اوپر. ادروائز تو اس دنیا میں کوئی ایسا انسان, کوئی ایسی چیز نہیں بنائی گئی جو آپ سے ریزونیٹ کرے, اور اگر کوئی کرتا بھی ہے نا تو وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے کرتا ہے. کسی کی پوری ذات کو, اپنی ذات میں ضم ہونے کے جو اس کانسیپٹ کو اپنے آپ سے نکال دیجئے, کیونکہ یہاں پر ہر انسان اپنا نصیب, اپنے حصے کے دھکے, اپنے حصے کی مسکراہٹیں, اپنے حصے کی کہانی, اپنے حصے کا سب کچھ خود لے کر آیا ہے, اور لے کر نہیں بھی آیا نا تو وہ خود کریٹ کر رہا ہے. یہ کاز اینڈ افیکٹ والا جو ہم کہتے ہیں نا یار تم نے ایسا کیا تو تمہاری وجہ سے میری زندگی میں ایسا ہو گیا, اب یہ کاز اینڈ افیکٹ والا جو فنڈا ہے نا یہ پرانا ہو گیا. اب زندگی کہہ رہی ہے, اب یونیورس کہہ رہی ہے بھائی صاحب خود بھرو, خود کرو اور خود بھرو. خود کرو گے خود بھرو گے. Nobody is going to take responsibility of your own deeds. If you're a cheater, if you're a liar, then you're going to the black hole. Yeah, you're going to die. Simple. You're going to be nowhere. And if you are the fittest of the survival, because only the truth, honesty, sincerity remains
remains, otherwise nothing remains. اگر اور سچائی کی, ایمانداری کی, یقین کی بنیادیں ڈلتی ہیں اپنی ذات سے. اگر آپ کی ذات میں وہ بنیادیں نہیں ہیں نا, so you're going to be nowhere. اور پھر آپ بات بھی شکوہ مت کیجیے گا, ہائے زمانے کو میری پرواہ نہیں ہے, ہائے میں اکیلا رہ گیا, ہائے 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 کرنے کا ٹائم چلا گیا, جتنے ہائے ہوئی تھے سارے ختم ہو گئے. سو اب اور ویسے بھی ایک بات بتاؤ, جو ہم کہتے ہیں نا ہائے رحم کھاؤ ترس کرو, یہ ترس تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے, اس کا کوئی لغوی معنی نہیں ہے. رحم ایک بہت خوبصورت فیلنگ ہے جس میں آپ کسی کی واقعی اوتھینٹک پرابلم, اور جہاں رحم والی سچویشن آتی ہے نا, لیٹ می ٹیل یو ویری آنیسٹلی, جہاں رحم کی سچویشن آتی ہے نا, وہ سامنے والا آپ سے رحم کی اپیل نہیں کر رہا ہوتا, وہاں پر اللہ آپ کے دل میں رحم کا خانہ خود کھول رہا ہوتا, کیونکہ دیٹ از یور کائنڈنیس. اگر کوئی آپ سے رحم کی اپیل کر رہا ہے تو وہ نہایت ہی نکما اور جھوٹا انسان ہے, کیونکہ ترس کھانا اور رحم کرنا, مانگنا, رحم مانگنے والی چیز نہیں, رحم کرنے والی. اسی طرح ہم پیار جب مانگتے ہیں نا, so we stay nowhere, we are the beggars and beggars are not the choosers. اور جو پیار کرنے والی چیز ہے, پیار دینے والی چیز ہے, جہاں پر آپ کہتے ہیں نا ہائے کسی نے مجھ سے پیار ہی نہیں کیا, تو پھر آپ پیار کے قابل ہی نہیں تھے. اگر آپ سے کسی نے پیار نہیں کیا تو ٹرسٹ می, اگر یہ اتنا سچ, اتنا بروٹل سچ آپ اپنی ذات سے نہیں بول سکتے نا, تو اب تو مجھے ڈر بھی نہیں لگ رہا. اب تو میں بالکل بلنٹ ہو کے کہہ سکتی ہوں کہ those people who are liars, who are cheaters, who have been lying, who have been cheating on, who have been not honest, who have been like betraying their own survival, who have been betraying their own selves, who have been lying to their own selves, whose foundations are not real, جن کی بنیادیں ذات کی جھوٹ, کھوکھلی عمارتوں پہ, دولت, نمود و نمائش, اور لوگوں کی کو ڈیپینڈنٹ ایموشنز پر اور کو ڈیپینڈنٹ سسٹمز پہ جو لوگ سروائیو کر رہے ہیں, وہ اب نہیں کر پائیں گے. وہ اس لیے کہ ٹائم ہیز چینجڈ, the time has stuck down. پینڈیمکس جو تھا وہ ابتدا تھی, اور اب یہ ابتدا ختم نہیں ہونے والی ہے. سو ناؤ دا ٹائم از موونگ سو فاسٹ. اور اپنی وہ کیا ہے کہ ہیلتھ پر توجہ دیں. سب سے پہلے جو آپ کو اپنی فزیکل باڈیز کی ہیلتھ پہ توجہ دینی ہے, کیونکہ یو کین ناٹ میک فن آف یور باڈیز. یور باڈی از دا اونلی سروائیول میکنزم جو آپ کا ہارٹ, آپ کا برین, آپ کی سول, آپ کا کام, آپ کا پیسہ, آپ کی ہر چیز کے لیے ذمہ دار ہے. if you're not taking care well of your body, if you're اگر آپ اپنی باڈی کو ابیوز کر رہے ہیں for any reason, even میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ سے ڈرگ سے ابیوز کرتے ہیں, آپ ٹاکسک ایموشنز سے ابیوز کرتے ہیں, آپ غلط سوچوں سے, جھوٹ سے, آپ ہر اس چیز سے جو آپ کھاتے ہیں, جو آپ پیتے ہیں, جو آپ سوچتے ہیں, جو آپ اپنی باڈی کے اندر کنزیوم کر رہے ہیں, آپ کا ہارٹ, برین, ایوری تھنگ, وہ سب آپ کی باڈی کے اوپر آ جائے گا if you are not taking your body seriously. اور اگر آپ اس باڈی کے ساتھ دوسرے کے ساتھ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے, تب تو the system has been like really brutal. کیونکہ اگر آپ نے کسی اور کے ساتھ بھی برا کرنے کی کوشش کی تو وہ آپ کے آگے خود آئے گا, اور آپ پھر وہ کیا ہے نا, کس کے ہاتھوں پر اپنا خون ڈھونڈیں گے, آپ کے اپنے ہاتھوں پہ ہی آپ کا خون لکھا ہوگا, کسی کے ہاتھوں پہ آپ اپنا خون نہیں ڈھونڈ سکتے. تو فائنلی وہ جو شاعر تھا نا, جو ڈھونڈ رہا تھا کہ میں کس کے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہوں اور میں کس کے ہاتھوں پر اپنا خون ڈھونڈوں, تو وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ لے کہ وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہے. اور بائی دی اینڈ آف دی ڈے یار, ہم سب نے سزا بھگتنی اپنے کیے کی ہے. تو کرے بھائی جو کرنا ہے. ایسے موقع پہ تو میں یہی کہہ سکتی ہوں, بھائی جو کرے گا وہ بھرے گا, اور جس نے جو کرنا ہے اس نے وہی بھگتنا ہے. کوئی کسی کو یہاں پر, صحیح بات ہے یار, جس کو اللہ کا اگر ڈر نہیں, اس کو ہم اور آپ کا کیا ڈر ہوگا. جس کو اپنے خدا کا ہی ڈرنا ہو, جس کو اپنی ذات میں چھپے اس اللہ کا ہی ڈرنا ہو, وہ باہر کے انسانوں سے اگر ڈر کے کچھ کر بھی رہا ہے, وہ اچھائی کر رہا ہے, یا وہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے اگر کچھ اچھائیاں کر بھی رہا ہے, تو ایسی اچھائیوں کا کیا فائدہ, کیا ہے دنیا کو نہ پتہ چل جائے, باقی میں سب کچھ کر لوں. کیونکہ آج کل زمانے میں برا وہی ہے نا جو پکڑا جاتا ہے, جو پکڑا نہیں جاتا تو وہ تو برا ہی نہیں ہے, وہ تو مزے سے کر رہا ہے. اور جب تک پکڑا نہ جائے انسان, تب تک وہ اپنے آپ کو برا سمجھتا ہی نہیں. اور ایون پکڑے جانے کے بعد بھی انسان کے پاس 100 صفائیاں ہوتی ہیں کہ میں نے اس لیے کیا, میں نے اس لیے کیا, تم نے ایسا کیا تھا, ویسے اس نے ایسا کیا تھا, اس کے بعد میرے سے ایسا ہو گیا, پھر میرے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں بچتا, مجھے تو ایسا ہی کرنا تھا. تو کتنے بڑے چھوڑوں ہیں نا ویسے, کتنے بڑے جسٹیفیکیشنز ہوتی ہیں ہمارے پاس, کتنے بڑے بہانے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہنستا ہوگا ایسے ہم پہ اوپر کہ دیکھو ذرا میں نے کیا مخلوق پیدا کی ہے. اچھا جی, آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھی جاتی ہوں میں.
آپ کو میں سناتی ہوں اپنا انگریزی والا گانا. انگریزی والا گانا میرا کیا کہہ رہا ہے, سمر ٹائم سیڈنس, نو دس از ناٹ دا سمر ٹائم سیڈنس. اور سمر ٹائم تو خیر اب بہت دور ہے, ابھی تو کولڈ ٹائمنگ شروع ہو گئی. آج اسلام آباد میں اتنی شدید ٹھنڈ ہو گئی ہے ایک دم سے, بکاز 3 دن سے بارشیں ہو رہی ہیں, اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ابھی آہستہ, ہم سارے نا ڈسکس کر رہے تھے, آئی واز لائک ابھی آہستہ آہستہ سردی بڑھے گی, ابھی دیکھنا اگلے ہفتے تک, ابھی دیکھنا ہے پتہ ہی نہیں چلا. وہ اگلا ہفتہ کیا 3 دن کے اندر ٹیمپریچر از فریزنگ مین. ٹھنڈ ایسے اندر ہڈیوں میں گھس رہی ہے کہ جو کپڑے ہم 3 دن پہلے تک اپرز اور لانگ کوٹس پہن رہے تھے فلیس کے یا اس کے, تو وہ تو چل ہی نہیں رہے اب. I mean you have to wear woolen, اور وہ بھی موٹا والا جو اسلام آباد کی سردی کو ونڈ بریکرز پہننے پڑ رہے ہیں آپ کو رین کوٹس پہننے پڑ رہے ہیں, آپ کو بہت موٹا والا اسٹف جو واقعی اسلام آباد کی سردی کو بریک کر سکتا ہے وہ آپ کو پہننا پڑ رہا ہے. سو اف یو آر پلاننگ ٹو کم ٹو اسلام آباد کی سردی کو آسان مت لینا, بالکل بھی آسان مت لینا, کیونکہ یہ ٹھنڈ ایک دفعہ آپ کی ہڈیوں میں بیٹھ جاتی ہے نا تو پھر آپ کو سارا سیزن آپ کو موو کرنے میں پرابلم ہوتی ہے, بیکاز دس از لائک freezing. So it's like of the freezing desert. The time has been like the frozen, or but this is a summertime by Jazzy Jeff and the Fresh Prince. So stay tuned and keep listening to me in slow jam. Oh yeah, that was such a beautiful song. اور کیا کہہ سکتے ہیں, واہ 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 جی, کیا گانا تھا اور کیا ہی خوبصورتی سے نبھایا گیا. Yes, this is 15 November 2022 and 1:07 اور سیکنڈز کا تو کچھ حساب ہی نہیں ہے. یوں ہی ہاتھ پہ سے ریت کی طرح وقت گزرتا چلا جا رہا ہے, اور اگر ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, اگر ابھی بھی عقل نہیں آ رہی, اور اگر اتنے سال جینے کے بعد بھی ہمیں زندگی کی سمجھ نہیں آ رہی ہے, تو پھر ہم نااہل اور نکمے ہی ہو سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہماری کوئی کیٹیگری نہیں ہے. کیونکہ انسان ہونے کی معراج تو صرف یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جب سے اس نے آنکھ کھولی ہے باشعور ہوتا چلا جائے, با تہذیب ہوتا چلا جائے, با ادب ہوتا چلا جائے, اور سچائی کی طرف جاتا جائے, روشنی کی طرف جاتا چلا جائے. اور اگر یہ سب ہم نہیں کر رہے ہیں تو پھر پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں. کیونکہ اب وہ کیا ہے نا کہ آئی آلویز سے دس کہ یار محبت پا لینے کے چکر میں محبت آپ کو خود ہونا پڑتا ہے, روشنی کی تلاش میں روشنی آپ کو خود ہونا پڑتا ہے. تو اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جب آپ کہیں گے یار آئی نیڈ ہیلپ, وہ ہیلپ جو آپ کو باہر سے چاہیے وہ اصل میں وہ ہیلپ آپ کے اپنے اندر ہی ہے, اور وہ ہیلپ آپ کو اپنی خود کرنی ہے. اگر یو آر ویٹنگ آن ٹو سم تھنگ, سو ڈونٹ ویٹ اینڈ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم, بیکاز no one is going to come to rescue you. اور یہ تو اگر کسی سے بھی پوچھو تو ہر کوئی یہ کہے گا ہائے ہماری تو کسی نے مدد ہی نہیں کی, ہمیں تو کبھی کسی نے یہ ساتھ ہی نہیں دیا, ہمارا تو کبھی کسی نے کچھ بھلا ہی نہیں کیا. تو یار اگر کوئی انسان آپ کا بھلا کر سکتا ہے تو آپ خود وہ کیوں انسان نہیں بن جاتے جو اپنا بھلا خود کریں. کر بھلا ہو بھلا, تو اپنا بھلا خود کریں اور اپنے اوپر احسان کریں اور خوش رہیں. جب آپ خود خوش رہتے ہیں تو ہی آپ اپنی ہیپی انرجی, happiness is so contagious, love is so contagious, all good things are very contagious. جب آپ خود ایک اچھی انرجی بن جاتے ہیں تو آپ اپنے اوپر تو احسان کرتے ہیں, آپ انسانیت کے اوپر احسان کرتے ہیں, بیکاز وہ کہتے ہیں نا اگر آپ نے ایک انسان کی جان بچائی تو آپ نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو وہ ایک انسان آپ باہر کی طرف کیوں ڈھونڈتے ہیں, وہ ایک انسان آپ خود کیوں نہیں بنتے ہیں. اپنے اوپر احسان کریں, save yourself, save your soul, because your soul is calling you out towards light. اچھا جی, اعظم کہہ رہے ہیں how beautiful you are and how beautiful your comments are. Thank you very much, so am I. منڈے ٹو فرائیڈے رات 12 سے 2 بجے تک رہتا ہے آپ کا میرا ساتھ, اور ہوتی ہے آپ کی میری بات. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, بہاولپور اور سیالکوٹ میں اس وقت آپ سن رہے ہیں 107.4 کی فریکوینسی پر میرا FM. اس کے ساتھ ساتھ آپ بھیج سکتے ہیں اپنے پیغامات, اور پیغامات بھیجنے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے, وہاں ٹائپ کیجیے میرا FM, اسپیس دے کر اپنا نام اور اپنا پیغام بھیج دیجیے 4471 پر. انگریزی والا گانا میں آپ کو سناؤں گی بیکاز دس ون از مائی فیوریٹ ون, پر اس پہ جانے سے پہلے جو ہم آج بات کر رہے ہیں وہ بات بہت ضروری ہے. وہ بات اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ وہ بات ہماری ہے, اور جب ہماری بات ہو جاتی ہے تو بات ویسے ہی بہت ضروری ہو جاتی ہے. دنیا کی کوئی بات بھی ہو رہی ہو, مجھے لگتا ہے کہ لوگ اس میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے جب تک وہ بات آپ کے کسی طرح سے آپ سے میٹر نہیں کرتی, یا وہ آپ تک نہیں پہنچتی, یا وہ آپ سے نہیں گزرتی, یا اس میں آپ کا بھلا نہیں ہوتا, یا وہ آپ
को टच नहीं करती या उसमें कहीं ना कहीं आपका जिक्र नहीं होता. मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई भी इंसान आपकी किसी बात में भी अग्री करता होगा या कोई इतना खासा इंटरेस्ट ले. लोग सिर्फ प्रिटेंड कर सकते हैं कि ओ या व्हाट यू आर टॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. अनटिल और अनलेस उसमें आपका स्टेक इन्वॉल्व नहीं होता, पीपल डू नॉट वांट टू लिसन टू दोज बातें. People does not want to be a part of that actions as well. जब तक उसमें किसी आपका अपना भला ना हो रहा हो, कोई ऐसी नेकी नहीं करना चाहता. ये हमने ना सिर्फ फजूल के लिबादे अपने ऊपर रोड़े में हैं, नेकियों के चक्कर में हम लोगों को फूल बना रहे हैं. फूल, वो वाला FOOL वाला फूल. So stop making fool to others, because दूसरों को फूल बनाने के चक्कर में most of the times you're fooling yourself. It's a wise man saying to make others fool is better to be fool sometimes, to make yourself fool. To pretend others that you're making yourself fool instead of making them fools. So बेहतर है कि आप अपने आप को बेवकूफ़ ना ही बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप दूसरों को ये बता रहे हैं कि I am not the fool, or I don't know, it's just the fool's paradise we are living in. So बेहतर है कि जितनी जल्दी हम इस बबल को पॉप अप कर लें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारी ज़िंदगियों के जो अंधेरे हैं वो हमारी अपनी ज़ात के शैडोज़ हैं, जिसको हमें लगता है कि मुझे ये डर है, मुझे वो डर है. ये जितने डर है ना, ये हमारी अपनी ज़ात के अंदर ही हैं. ऐसा कोई भी डर मैंने नहीं देखा. शैतान को मैंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा. आई कैन नॉट से कि मैंने शैतान देखा है. आई कैन नॉट से कि मैंने बुराई देखी है. आई कैन नॉट से कि मैंने गुनाह देखा है. मैंने हमेशा किसी इंसान के अंदर से ही ये देखा है. मैंने इंसानों के अंदर ही अच्छाइयाँ बुराइयाँ देखी, इंसानों के अंदर ही झूठ और सच की मिलावटें देखी हैं, इंसानों को ही धोखा देते हुए देखा है, इंसानों के अंदर ही से देखा है. तो अल्लाह भी इंसानों के अंदर से ही देखा है, शैतान भी वहीं से देखा है. तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ को एलियन नहीं आ रहा आसमान से जो आके हमारी दुनिया में खराबियाँ कर रहा है. इंसान ही वो एक शेर है जो मुझे जब मैंने सुना तो पढ़ा मैंने, क्योंकि मेरी आदत है कि जब भी मैं कार ड्राइव करती हूँ या रोड्स पर होती हूँ, सो आई ऑलवेज रीड टू द जो ट्रक्स के पीछे शेर और शायरी लिखी होती है, और वो मुझे बड़ी एक्यूरेट याद हो जाती है. जो किताबों में लिखा है वो पता नहीं क्यों नहीं ज़हन में बैठता. बट स्पॉन्टेनियसली उसमें एक शेर था कि क्या था, इंसान को देख के हंस रहा है, नहीं पता नहीं क्या था. हाँ, इंसान को डस रहा है और सांप देख के हंस रहा है. अच्छा, और एक मैंने सेइंग पढ़ी जिसमें था कि अगर एक जार में काली और लाल चूंटियां मिला दी जाएं और बाहर से शेक जार को शुक कर दिया जाए, हिलाया जाए, तो काली और जो लाल चूंटियां हैं वो आपस में ही झगड़ा करना शुरू कर देंगी. ये सोचकर काली लाल से इसलिए झगड़ेंगी कि लाल चूंटियों ने कालियों पर हमला किया, और लाल चूंटियां ये सोचेंगी कि काली चूंटियों ने लाल पर हमला किया. हालांकि नो वन विल थिंक बियॉन्ड इट कि द कल्प्रिट इज द वन हु शुक द जार. तो इसी तरह हमें पता ही नहीं होता कि वी आर द वन हु आर द कल्प्रिट्स बाय द एंड ऑफ द डे. हम खुद ही अपनी आँखों पर मोहब्बत के नाम की, हिफाजतों के नाम की, पनाहों के नाम की, और अपने झूठे सर्वाइवल के नाम की, कोडिपेंडेंसी के नाम की हम पट्टियाँ अपनी आंखों पे खुद बांधे रखते हैं. अपने बनाए हुए डर के अंदर खुद हम जीते रहते हैं, और हम ये समझते हैं कि ये हमें डरा रहा है, वक्त हमें ये कर रहा है, नसीब हमारे साथ ये कर रहा है, हमारे साथ ये कर रहा है. बट नो, इट्स नो टाइम. We are the ones who have been suffering for our own deeds. We are the ones who has been suffering for our own lies. We are the ones who are suffering from our own cheatings. Or if you are not the one who has been suffering through your own lies, then you have allowed somebody else to make you suffer through their lies and through their cheating in the name of love, in the name of humanity, in the name of familia, in the name of siblings, in the name of friends, in the name of strangers, in the name of world, in the name of organizations, in the name of system, in the name of everything you can name it. But वो क्या है ना कि sometimes there is a one time in your life when you really have to stand up for yourself and say stop to all the nonsense that has been happening around you, towards you and to you. And once you say stop, seriously you will notice कि आपकी लाइफ उसी लम्हे सॉर्ट आउट हो जाती है. आपको रियलाइज होता है कि I was the one who are allowing people to come and ruin me. I am the one who are allowing people to come and lie to me. I am the one who are allowing others, come on, cheat me. I'm available.
But if you're not available to all the nonsense of life, so I think आपकी life वहीं sort out हो जाती है. तब आपको पता चलता है यार life is so beautiful without all this nonsense, without all this chaos and the mess. आपको तब समझ आता है कि यार अल्लाह ताला ने ये दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत बनाई है. I तो really love this life, क्योंकि जिंदगी की भीड़ में वो एक लम्हा जब आपको मैसर होता है ना, when you really stop by and watch the butterflies, तब आपको रियलाइज होता है कि यार इस कियोस में ये जो इंसानों ने फैलाया हुआ है, इस कियोस में there are butterflies who are living their life, who are cherishing their flight, who are cherishing their existence of their beauty. In the chaos of the moment, when you really stop by and smell the roses, you realize that you're missing out a lot. You're missing out a lot of beauty in life. तब आपको पता चलता है कि यार therefore I exist, मैं भी उसी beauty का हिस्सा हूँ. I don't want to be a part of this chaos. I want to be a part of this beauty, of this nature, of this happiness, of this abundance, of this joy, of this light. Yes, it's always in your choice. When you start saying no to the nonsense of life, you start acknowledging the beauty of life. और आई थिंक वो पिनेकल इंसान को अपने अंदर ही अचीव करना पड़ता है. कोई नहीं आएगा आपको बताएगा कि डू दिस एंड डू दैट. नो वन. मैंने अपनी ज़िंदगी के मेरे ख्याल से कितने साल पहले मास्टर्स किया मैथ्स कॉम में, फिर MBA किया, फिर लॉ किया, फिर उसके बाद PhD में कुछ साल लगाए, फिर स्पिरिचुअल स्टडीज़ में, फिर मेडिटेशन, योगा, टैरो कार्ड रीडिंग में, मतलब स्टडी लर्निंग. जिंदगी की इतनी सारी लर्निंग्स करने के बाद पता चला कि नो वन विल कम एंड से टू मी ऑल दिस थिंग्स जो जिंदगी हमें सिखाती है, जो हमारी जिंदगी के खाली और बेकार तरीन लम्हे, जिनमें हम दुनिया के लिए बेकार तरीन इंसान होते हैं ना, जिस लम्हे किसी को हमारे होने की और ना होने की परवाह नहीं होती है, वो लम्हे जो हम अपनी तन्हाइयों में, जो बंद कमरों में जी जाते हैं, वो लम्हे जिन लम्हों में हम आंसू बहा रहे होते हैं किसी बेकार से इंसान के लिए, वो लम्हे जिन लम्हों में हम बैठकर दुनिया पर हाय कर रहे होते हैं, वो लम्हे जिनमें हम दुनिया के लिए बेकार तरीन इंसान होते हैं, वो लम्हे आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लर्निंग होती है. वो लम्हे आपकी ज़िंदगी के सबसे प्यारे लम्हे होते हैं, जिन लम्हों में आपको अपने होने की, अपनी एग्जिस्टेंस का एहसास होता है, जिन लम्हों में आपको एहसास होता है कि यार therefore you exist and therefore you matter to yourself. वहाँ पर आप अपने आप को कहते हो कि stop crying and shine like a star. Stop becoming the part of the nonsense that people are trying to make you. Be the beauty of life, be the light, be the joy, be the happiness, be the creator, be the source. You can be anything. Yes, we can be anything, but हम क्या चूज करते हैं? By the end of the day, हमारी जजा और सजा हमारी अपनी ही चॉइसेस से हमें मिलने वाली है. बाद में पूरी जिंदगी ज़ाया करने के बाद हमें रियलाइज होगा हाय हमें तो किसी ने बताया ही नहीं था. तो कौन बताएगा? अगर हमारी ज़ात में वो सच्चाई ही नहीं है, अगर हम अपनी ज़ात से इतने सच्चे नहीं हैं, तो हमारी ज़ात भी हमसे सच नहीं बोलेगी, हमारी ज़ात भी हमसे झूठ बोलती है. फिर ये जो आईने हमने घरों में लगाए होते हैं ना, ये आईने भी झूठ बोलते हैं. हमें दिखाएगा ओहो मैंने कितना अच्छा ब्रांडेड मेकअप पहना हुआ है, बजाय उसके अंदर मेरी स्किन के ऊपर कितने पिंपल निकले हो, मेरी स्किन कितनी भी गंदी हो, लेकिन मैंने अच्छा ब्रांडेड मेकअप लगा लिया है तो दैट्स फाइन विद मी. मेरे जिस्म से बदबू आ रही हो लेकिन मैंने परफ्यूम लगा के अच्छे कपड़े पहन लिए, सो ओके आई एम शाइनिंग लाइक अ स्टार. नो इट्स नॉट लाइक दिस. वो क्या है ना कि सफाई जो हाइजीन जिसको कहते हैं, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम योर सोल. कि आपकी रूह कितनी पाक है, कि आपका दिल कांपना चाहिए कि जब आप अपने आप से आईने में सामने खड़े हो तो आपका आईना आपसे सच बोले, आपका आईना आपको आपकी हकीकत दिखाए. आप कितने गंदे हो, कितने मैले हो, कितने बुरे हो, आपके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप अपनी बुराइयों के साथ अपने आप को एक्सेप्ट कर सको. आपके अंदर इतना करेज होना चाहिए कि आप अपनी उन बुराइयों को करेक्ट कर सको. आपके अंदर इतनी अकल, इतना शऊर होना चाहिए कि आप उन बुराइयों के खिलाफ एहतजाज कर सको, जिहाद कर सको. इट हैज नथिंग टू डू कि आप जाकर सरहदों पर बुरे लोगों और दुश्मनों से. मैं कभी भी जंगों का मुद्दा नहीं समझ सकी. पता नहीं मैंने इतनी पढ़ाइयों के बाद भी जब भी जमाने में देखा कि जंग क्यों लड़ी, हमेशा मुझे लगा कि कितने नॉनसेंस लोग थे, कितने बेवकूफ लोग थे. By the end of the day, you're killing the humanity, you're killing the other human. How can you आप एक मुल्क की फौज को एक दूसरे मुल्क की फौज से लड़ाते हैं, and then again by the end of the day आप लाशें ही उठा रहे हैं, खून ही बहा रहे हैं.
پھر وہ انسانیت کا خون ہوتا ہے. کتنی ہی جنگیں لڑی گئی, ان جنگوں کا کوئی مدعا نہیں تھا. کتنی بھی جنگیں اٹھا کے دیکھ لو, نل بٹا نل, نہ کوئی جیتا. جنگوں میں کسی کی جیت نہیں ہوئی کبھی. بائی دی اینڈ آف دی ڈے جب بھی میں نے, بیکاز آئی ایم ریئلی فونڈ آف یہ جو وار اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, مجھے ہمیشہ سے بڑی کیوریوسٹی رہی کہ یار میں دیکھوں دنیا میں جنگیں کیوں ہوتی ہیں, یہ کیوں. اور میں نے جتنی بھی جنگیں اٹھا کے دیکھی, either it is from stories, story books, either it is from films, either it is from anywhere. By the end of the day, اگر جنگ اچھائی اور برائی کے خلاف بھی ہے تو by the end of the day you're killing a human to a human, you're shedding the blood of a human. اسی طرح آپ محبتوں کی ناکامیوں اور کامیابیوں کی بھی بات کر لیں. by the end of the day ہارتی انسانیت ہی ہے. آپ ایک کا دل نہیں توڑ سکتے دوسرے کے لیے, دوسرے کا دل جوڑنے کے لیے آپ ایک کا دل توڑ دیتے ہو. by the end of the day you're ruining the humanity. by the end of the day کسی نہ کسی کو تو دکھ دے ہی رہے ہو آپ. آپ کہو کہ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ میں اس کے دل کی احساس کے لیے, اب تمہیں تو نہیں چھوڑ سکتا نا, اب تمہارے لیے اس کو چھوڑوں, اس کے لیے اس کو چھوڑوں. by the end of the day you're ruining yourself. تو اس لیے سچی محبتیں ہوں, جنگیں ہوں, دنیا کی وہ کیا کہتے ہیں نا, محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز کر دیتے ہیں لوگ, پتہ نہیں کیوں. محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیوں. کون سی ایسی لاجک ہے جو محبت اور جنگ میں سب جائز کر دیتے ہیں؟ کیونکہ محبت اور جنگ دو ہی ایسی چیزیں ہیں, یا تو محبت کی وجہ سے جنگیں چڑھ جاتی ہیں, یا جنگوں میں محبتیں ہو جاتی ہیں. تو جنگیں اور بھی گمبھیر ہو جاتی ہیں. ایوری جنگ, ایوری وار ہیز اے لو اسٹوری ان اٹ. آپ کوئی بھی دنیا کی جنگ اٹھا کے دیکھ لیں, اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک لو اسٹوری کا ایپک ورژن ہوتا ہے. اور دنیا کی کوئی بھی محبت اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں جنگ کا ورژن ایپک ہو جاتا ہے. تو محبت ہو یا جنگ, بائی دی اینڈ آف دی ڈے دونوں ہی بیکار ہیں. تو اس لیے میں تو کہتی ہوں یار, انسانیت سب سے بہترین جنگ وہ ہوتی ہے جو اپنے ساتھ لڑتے ہو. سب سے بہترین جنگ وہ ہوتی ہے جو اپنی برائی کے خلاف کرتے ہو. سب سے بہترین جنگ ہوتی ہے, کیونکہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے. Maybe there was a time of wars, maybe there was a time of industries, maybe there is a time of revolution, maybe there was a time of renaissance, maybe there was a time of stone age, but I haven't میں نے سنی ہے یہ ساری ایجز, مجھ سے پہلے تھی, مجھ سے پہلے زمانے میں تھی, میں نے پڑھی ہیں. I have read the civilization, I have read the time, I have read the history, but then again I have realized that this is not the time of wars, this is not the time of renaissance, this is not the time of revolution, this is not the time of industries, this is the time of self, this is the time of self, inner self. اگر آپ کا جو سیلف ہے وہ اسٹیبل نہیں ہے, وہ اسٹرانگ نہیں ہے, وہ سچا نہیں ہے, اس کی بنیادیں سچی نہیں ہیں, then you're going to stand nowhere. تو yes, اچھا جی آگے بڑھے, بیکاز اب وقت ہو چکا ہے آپ کو انگریزی والا گانا سنانے کا, اور I am making you listen to this, bring me to life, and really bring me to life. You have to bring yourself to life. Stay tuned and keep listening to me in slow jazz. Oh yeah, that's so true. Blast from the past, and the past has been blast. Yes, big time. So past is coming over and over again to you if you're not learning your lessons. And I think انسان ہونے کی سب سے بڑی اور سب سے پیاری بات جو مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ سمجھدار ہوتا چلا جاتا. اور اگر انسان وقت کے ساتھ سمجھدار نہیں ہو رہا ہے, کائنڈ نہیں ہو رہا ہے, فیئر نہیں ہو رہا ہے, تو پھر وہ انسان نہیں ہو رہا ہے. تو پھر وہ اپنے آپ کو انسانیت کے زمرے میں سے خود ہی نکال لے اپنے آپ کو, بجائے اس کے کہ وہ محشر کے میدان کا انتظار کرے. سو آئی تھنک ٹو بی اے ہیومن از ٹو بی کائنڈ, فیئر اینڈ وائز. اور ایک بچے کو بھی یار سمجھ آ جاتا ہے کہ somebody is not being nice and fair and truthful. میرے خیال سے ہم جیسے جیسے بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے ہم نکمے ہوتے چلے جاتے ہیں, ہم زیادہ نکمے ہوتے چلے جاتے ہیں. کیونکہ جب ہم بچے ہوتے ہیں ہم زیادہ را ہوتے ہیں, ہم زیادہ سچے ہوتے ہیں, ہم زیادہ بلنٹ ہوتے ہیں, ہم زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں. وی ڈونٹ ٹیک نانسنس. لیکن جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں, ہم انسٹیٹیوشنس کے نام پر, چاہے وہ فیملی ہے, چاہے وہ سوسائٹی ہے, چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہے, پھر چاہے وہ کسی بھی لیول پر انسٹیٹیوشنس ہے, وہ ہمیں سب یہی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں کہ یار ڈپلومیسی, آپ یہ سیکھیں, آپ ایسا سیکھیں, ایسے کریں, ویسے کریں, پینترے سکھاتے ہیں. سچائی کا رستہ کوئی نہیں سکھاتا. سچائی کا رستہ صرف ہماری اپنی ذات ہمیں سکھاتی ہے, اور جو شاید وہ اتنی نیچے دب چکی ہوتی ہے کہ جو ون فائن ڈے جب ہماری اپنی ذات ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے یہ کوئی بھوت ہے. میں نے لوگوں کے ایسے فنی ریئیکشنز بھی دیکھے ہیں جب ان کا اپنا شیڈو سیلف سامنے آتا ہے, جب 2 منٹ کے لیے
ان کو اپنی تنہائی میں بیٹھنا ہوتا ہے تو ان کو لگتا ہے کمرے میں کوئی سایہ ہے, ہائے کمرے میں کوئی بھوت ہے, یہاں کوئی ہے, یہاں کوئی بری چیزیں ہیں, مجھ پہ جادو ہوا ہے, مجھ پہ یہ ہوا ہے, وداؤٹ ایون ریئلائزنگ کہ یار آپ کی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی اپنی سیلف سے, کیونکہ وہ بیچارہ اتنا نیچے کہیں دب گیا ہے آپ کی تمام تر چیزوں میں کہ وہ تو کہیں اکیلا ہی رہ گیا. سو سب سے پہلے رحم کریں اپنی ذات پر تاکہ آپ ایک رحم دل انسان بنیں, پھر آپ اوروں پہ بھی رحم کرنے کے قابل بنیں گے. کیونکہ میں نے یہاں پر دیکھا ہے لوگ سچائی کا پارٹ تو پڑھاتے ہیں دوسروں کو, خود سے سچ بولیں نہ بولیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ دوسروں کو تو وہ کیا ہے کہ اصولوں پہ چلنے کی تبلیغ تو کرتے ہیں, لیکن خود ان کے اپنے زندگی کے اصول کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں وہ اس کا ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پر لوگ دوسروں کو تو بہت نیکیوں کی ترغیب دیتے ہیں, لیکن خود ان کی اپنی زندگیوں میں کتنے گناہوں کے دلدل ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ دوسروں کو تو مشورے بہت دیتے ہیں, لیکن خود اپنی زندگی میں ان کو کتنے مشوروں کی ضرورت ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. سو اف یو آر گوئنگ, اگر کوئی آپ سے زندگی میں مشورہ, اول پہلے تو میں لیسٹ بادر تھی کہ مجھ سے جب تک کوئی مشورہ مانگتا نہیں تھا میں کسی کو مشورہ دیتی نہیں تھی. میں تھوڑی سی ایگوئسٹک ہوں کیونکہ جب تک کوئی مجھ سے مانگتا نہیں ہے, بولتا نہیں ہے, آئی ڈونٹ ڈو تھنگس فار فری ٹو پیپل. پتہ نہیں بچپن سے ہی ایسی ہوں, تو اسی لیے لوگ مجھے کہتے ہیں تم سیلفش ہو, بٹ اٹس اوکے ٹو بی سیلفش, کیونکہ مفت میں ملی ہاتھ آئی چیزیں تو میرے خیال سے لوگ بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. مفت میں ہاتھ آیا ہوا مشورہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یار یہ سنی انسنی کر دیتے. لوگوں کو ویسے بھی پتہ چل گیا کہ 2 کان اللہ نے کیوں دیے, ایک کان سے سنو اور دوسرے سے نکال دو. جب تک میں کہتی ہوں مشورہ کوئی آپ سے مانگے نہ, کسی کو مشورہ نہ دیں, اور مفت میں تو کوئی چیز دینی نہیں چاہیے کسی کو جب تک کسی کا آپ کے ساتھ اسٹیک انوالو نہیں ہوتا ایکولی. میں تو کہتی ہوں زمانے میں آپ بات بھی نہ کریں کسی سے, اگر آپ کو بات کرنے کا کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی ایسے انسان سے آپ بات کریں کہ جس پر آپ کی باتوں کا اثر ہی نہیں ہونا, سو اسٹاپ ٹاکنگ ٹو دیٹ پرسن. اتنا بروٹل زمانہ آ جانا چاہیے کہ ایکشنز کی تو بات الگ ہے, بات بھی نہ کریں آپ ایسے انسان سے کہ آپ کو اگر لگے کہ دس پرسن از ٹیکنگ مائی پریزنس مائی انرجی فار گرانٹیڈ, سو ڈو ناٹ گیو اوے یور انرجی یور پریزنس ٹو دیٹ پرسن. وہ آدمی اس قابل, وہ انسان بھی اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی انرجی آپ کی پریزنس بھی وہ محسوس ہو پائے. Be available for the people who really cherish to have you, to have your presence, to cherish your existence, to cherish your talking, to cherish your actions. اسی لیے وہ کیا کہتے ہیں نا, ہم بھائی بہن ماں باپ اپنی ایک دوسرے کی چیزوں کو بڑا فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ ہاں یار ماں باپ نے تو کرنا ہی کرنا ہے, تھوڑا سا ہم ٹس پہ بہائیں گے وہ کریں گے. آئی تھنک اب ماں باپ بھی تھوڑے سے مجھے لگ رہا ہے سمجھدار ہو رہے ہیں. جب تک اولاد کچھ یو نو ریئلی وانٹیڈ دیم ٹو ڈو سم تھنگ, ماں باپ کو بھی تھوڑا سا سمجھدار ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ کی کیے وہ کو اولاد فرام گرانٹیڈ لے. بھائی بہن تو پتہ ہے کہ یار یہ تو کریں گے ہی کریں گے. نو نو نو, ڈونٹ ٹیک فار گرانٹیڈ اینی تھنگ. باقی کے اور رشتے تو آپ کو پتہ ہے وہ ویسے ہی کسی کھاتے میں نہیں آتے. فرینڈس ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے محبت اور کائنڈنس اور عزت کے ساتھ ہی بنائے جاتے ہیں. اگر نہیں ہے تو دوستیاں تو آج کل بالکل ٹکاؤ نہیں ہوتی. باقی تو سارے مفاد پرستی کے رشتے ہیں. آپ کا مفاد ہے تو رشتے ہیں, اگر مفاد ختم ہے تو وہ بات ہی ختم ہے. تو اگر ایسا سرکل ہے اور ایسی دنیا ہے تو پھر ڈو ناٹ اویلیبل فار دا پیپل ہو ٹیک یو فار گرانٹیڈ. اپنی پریزنس, اپنی انرجیز, اپنی باتیں, اپنی ذات, اپنی شخصیت, اپنی سچائیاں ان لوگوں کے لیے محفوظ رکھے who really cherish to have you. So yes, that's all about it. آج کے لیے بس اتنا ہی. رکھیے اپنا ڈھیر سارا خیال, کل ہوگی پھر سے ملاقات. تب تک رکھیے سب کو دعاؤں میں یاد. دعاؤں کا کیا جاتا ہے یار, وہ کیا ہے نا کہ کبھی کبھار ہماری وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں. جب ہم دوسروں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں وہ کبھی کبھار ہماری پلے میں گھوم پھر کے آ جاتی ہیں واپس. اس لیے میں تو کہتی ہوں دعائیں سبھی کے لیے مانگ لینی چاہیے. اچھا جی, اپنا رکھیے خیال, اینڈ آپ کو چھوڑے جا رہی ہوں with some really nice songs, with this بے وجہ نبیل شوکت. So stay tuned and keep listening to Mera FM. Tada, good night and shabba khair. This is Mera FM 107.4.